فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمارا آج کا اگلا سوال اسکندر بھائی خان پور سے اپنا سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث بھیجی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں، جس گھر میں اذان کے وقت خاموشی نہ ہو، جس گھر یا جگہ پر مکڑی کے جالے ہوں، جس گھر میں صبح کی نماز نہ پڑھی جائے، تو وہاں رزق کو تنگی اور بے برکتی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی وہاں پر یہ عمل ہوتے ہیں۔ تو کیا آیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ یہ حدیث سوشل میڈیا پر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تقریباً آج سے اگر اندازہ لگایا جائے تو 1 سال تقریباً اس حدیث کو ہو گیا ہے کم از کم، کہ یہ سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پہ آپ کو لگاتار نظر آئے گی۔ تو یہ حدیث بھائی میں نے اس کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی کتب احادیث میں کہ کہیں مجھے کسی ضعیف سند کے ساتھ مل جائے، کسی جگہ پر لکھی تو ہوئی ہو لیکن یہ حدیث مجھے کہیں نہیں ملی۔ اس حدیث کے ساتھ اکثر لکھا ہوتا ہے صحیح مسلم، اس حدیث کے ساتھ اکثر لکھا ہوتا ہے صحیح مسلم۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہماری عوام کیا کرتی ہے کہ جو چیز اسلام کے نام پر انہیں دی جاتی ہے، کوئلہ بھی دیا جائے تو اس کو اٹھا کر آگے پارسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے 40 احادیث لکھ کر وہ سینڈ کی ہوئی تھی، حالانکہ اس میں سے 4-5 احادیث ضعیف تھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا نہیں تھا جس طریقے سے ان کو سینڈ کیا جا رہا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بس اس کے ساتھ حدیث لکھا ہوا ہے تو حدیث اس کو سینڈ کر دو، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نہیں تحقیق کرتے، کسی عالم سے نہیں پوچھتے، علماء سے ہماری جو دوری ہے اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری علماء سے دوری۔ ہم علماء کے ساتھ اٹھیں، بیٹھیں، ملیں، ملاقات کریں، ہمیں پتہ ہو کہ کون سی حدیث علماء بیان کرنے ہیں، وہ حدیث پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے سنی ہوئی۔ صرف سوشل میڈیا پر آپ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا کوئی حوالہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے، میرے بھائی جب تک وہ کسی مستند ویب سائٹ سے نہ ہو آپ اس کو آگے سینڈ نہ کریں۔ اس کی تحقیق کر لی جائے، تحقیق ضرور کی جائے۔ ہر بندہ اب حدیث کسی نے بھی لی ہے اور اس کو پوسٹ کر دیا، آپ اس کو شیئر نہ کریں جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں، کسی عالم سے نہ پوچھ لیں، یا کسی عالم کی آپ اس کے جو پیج ہے وہاں سے لیں، یا اس عالم سے آپ ڈائریکٹ وہ حدیث لے کر خود لکھیں، اس کو اس کی پکچر بنائیں، یا اس کو جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس کو سینڈ کرتے ہیں۔ علماء سے رابطہ کریں اس چیز میں۔ جب عوام ہر بندہ مفتی بن رہا ہوتا ہے تو پھر بہت سی غلط چیزیں عوام الناس میں عام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے، صحیح تو کیا ضعیف بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اس میں جو مختلف قسم کی ٹکڑے ذکر کیے گئے ہیں، پہلا ٹکڑا کیا تھا کہ جو شخص رشتہ داروں سے، یعنی رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہوں، جس گھر کے رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مکڑیوں کے جالے والی بات تو ایک بالکل غلط ہے، لیکن باقی میرے خیال سے 3 چیزیں جو ہے اذان کے وقت خاموشی نہ ہو، اذان کے وقت باتیں کرنا بھی جائز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی جب ان کے دور میں صحابہ کرام اذان ہو رہی ہوتی تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ کتب حدیث میں یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے وقت بات کی جا سکتی ہے، ضرورت کے وقت۔ اسی طریقے سے صبح کی نماز نہ پڑھی جائے، صبح کی نماز نہ پڑھی جائے تو بے برکتی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لہم فی سحورہم، ٹھیک ہے، یا فی بکورہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے صبح کے وقت میں ان کے برکت عطا فرما۔ جو شخص صبح نہیں اٹھتا اس کو برکت نہیں حاصل ہوتی۔ تو یہ بات کسی حد تک صحیح معلوم ہوتی، لیکن حدیث اور سارے الفاظ کے ساتھ یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اس کو سینڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم حافظ صاحب نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اور ایک نوٹ کرنے کی بات ہے محترم ناظرین، جیسا کہ حافظ صاحب نے بیان بھی کیا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر عام طور پر کسی بھی چیز کو اگر اس کے ساتھ حدیث لکھا ہو، قرآن کی آیت یا ترجمہ لکھا ہو یا کوئی مسئلہ لکھا ہو، ہم لوگ بغیر تحقیق کیے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، آگے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اگر وہ چیز ضعیف ہوگی یا غلط ہوگی تو ہمارے ایک کلک سے، ایک شیئر کرنے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے پاس وہ حدیث چلی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس ضعیف حدیث پر عمل کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے اس میں بھیجنے والا، اس کو لکھنے والا تمام برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ مالک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال عمیر بھائی، انہوں نے کراچی سے اپنا سوال کیا ہے اور آڈیو بھیجی ہے، تو آئیے آڈیو سنتے ہیں ان کی۔ جی حافظ صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس آڈیو کے بارے میں؟
ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عیدگاہ جانا عورت کے لیے، خاص طور پہ عید کی نماز کے لیے، تو میں نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں جاتی ہیں، تو کیا یہ واجب اور ضروری؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے افضل ترین جگہ تو یہ ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں 570 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، یہ اس کے حجرے میں نماز پڑھنے سے، یعنی گھر کے باہر جو صحن ہے اس میں نماز پڑھنے سے اس کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح آپ سے فرمایا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، اور اس کے گھر کے اور اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا یہ اس کے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت جتنی چھپ کر نماز پڑھے گی، جتنا گھر کے اندر جا کر نماز پڑھے گی، اتنا زیادہ اجر ہے عورت کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر عورت کبھی مسجد جانا چاہے تو اس عورت کو مسجد لے کر جائیں، اگر پردے کا اہتمام نہیں ہے خود لے جائیں، اگر پردے کا اہتمام ہے، مسجد قریب ہے تو پھر خود چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں یا کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جس میں عورت کے لیے علیحدہ دوسری منزل پر یا علیحدہ پیچھے بیک سائڈ پہ اہتمام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے یا بیسمنٹ، تو عورت کے لیے اگر تو علیحدہ مسجد میں پردے کا اہتمام ہے تو عورت کو ضرور مسجد جانا چاہیے، یعنی اگر وہ اجازت طلب کرتی ہے تو ضرور اجازت دینی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد، کہ عورتیں جب تم سے اجازت طلب کریں، دوسری حدیث میں اجازت طلب کرنے کا ذکر ہے کہ جب تم سے عورتیں اجازت طلب کریں مسجد جانے کے لیے تو تم انہیں ضرور اجازت دے دو، یا اس حدیث میں ہے کہ روکو نہ عورتوں کو، بلکہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو یا عورتوں کو مسجد جانے سے، مساجد جانے سے نہ روکو جب وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 442 نمبر روایت ہے، اور صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے 865 نمبر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن، کہ جب رات کو تمہاری عورتیں تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں دے دو، یعنی فجر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اگر ان تین نمازوں کی عورت اجازت طلب کرتی کہ میں نے مسجد جانا، ٹھیک ہے، لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں پر عورت کا مسجد جانا فرض نہیں ہے، ٹھیک، جانا چاہتی ہے ایک اجازت موجود ہے، نہیں جانا چاہتی گھر میں پڑھے، عورت کی گھر میں نماز زیادہ افضل ہے۔ لیکن عید کی نماز کا مسئلہ اس سے برعکس ہے، عید کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور جانے کا حکم دیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے 890 نمبر، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کس چیز کا؟ ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، فی الفطر والاضحیٰ، کہ ہم عورتوں کو، اپنی عورتوں کو عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، دونوں عیدوں میں عیدگاہ کی طرف نکالیں، عیدگاہ کی طرف لے کر جائیں۔ تو اس میں پھر حدیث میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ اس میں چاہے وہ مینسز اگر عورت ایام میں بھی ہو تو اس صورت میں بھی عورت کو لے کر جانا چاہیے، پھر اس کے لیے الگ احکام ہے کہ وہ نماز والی جگہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھے، وہاں پر داخل نہ ہو۔ اس کا سبب پھر آگے سے سوال کیا گیا کہ ہم میں سے، کیونکہ دور جو ہے وہ غریبی کا دور تھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہم میں سے کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس چادر موجود نہیں ہے، دوپٹہ موجود نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وہ اپنی بہن سے دوپٹہ ادھار لے لے، یا ایک ہی دوپٹہ دونوں عورتیں اس میں لپٹ کر وہ عیدگاہ پہنچیں، لیکن پہنچیں ضرور، بڑا کپڑا ہو اس میں لپٹ۔ ہاں جی، کیوں؟ اس کے دو سبب بتائے گئے ہیں۔ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ ایک بہت بڑی خیر کو حاصل کریں گی اور مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں شریک ہوں گی۔ اس حدیث سے دو مسئلے یہ بھی پتہ چلتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا ایک تو ایک بہت بڑی بھلائی کا سبب ہے، اور دوسری اس میں اجتماعی دعا کرنی چاہیے، سب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اجتماعی دعا کر کے، اور جتنے بھی مسلمانوں کے اجتماعی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کو عیدگاہ ضرور جانا چاہیے، اپنی قریبی عیدگاہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے، تو وہ عید کی نماز کم از کم سال میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سال میں، اگر دو عیدیں ہیں تو دو بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دونوں عیدوں میں عیدگاہ ضرور جائیں۔ تو عید کی نماز کا معاملہ عام نمازوں کے معاملے سے الگ ہے، اس میں خاتون کو لازمی عیدگاہ جانا چاہیے، اس کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔